بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع عورت کی گواہی کن معاملات میں قبول ہوتی ہے اور کن معاملات میں نہیں۔ ہم آپ کے سامنے قرآن کریم، بعض خلفائے راشدین اور امت مسلمہ کے مفسرین و محدثین اور فقہاء کا موقف بیان کریں گے، اور ان سب کے بالمقابل و برعکس ایک میڈیا اسکالر کا ویسٹرن سیکولر موقف بیان کریں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 میں ہے، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور تم اپنے مردوں میں سے دو گواہ بناؤ، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اور اگر دو مرد گواہ دستیاب نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا لو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر قرار دیا ہے۔ یہ خالق کائنات کا ارشاد ہے اور قرآن کا بیان ہے۔ یہاں مرد و عورت میں واضح جنسی تفریق کی گئی ہے۔ اس کو ماننا اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا عین ایمان ہے، اور اس کو جنسی تفریق قرار دے کر اس کے سامنے اکڑنا اور انکار کرنا خدا کے قانون سے بغاوت ہے اور کفر ہے۔ واضح رہے کہ عورتوں کی یہ گواہی قرض وغیرہ کے مالی معاملات سے متعلق ہے۔ اس کے علاوہ حدود و قصاص سے متعلقہ جرائم میں عورت کی گواہی قبول کی جائے گی یا نہیں۔ اسلام نے جہاں عورت کو عزت دی، اس کے حقوق متعین کیے، اسے اس کے حقوق دلائے، وہیں اسے تحفظ بھی فراہم کیا۔ جرائم کے ثبوت کی بنیاد گواہی ہوتی ہے، اور جرائم پیشہ افراد گواہی کو ختم کرنے کے لیے گواہ کو قتل بھی کر دیتے ہیں، اور اغوا کر کے تشدد کے ذریعے اسے گواہی واپس لینے پر مجبور بھی کر دیتے ہیں، جیسا کہ آپ روزمرہ خبروں میں پڑھتے ہیں۔ تو اسلام نے عورت کو تحفظ فراہم کرتے ہوئے کہا کہ جرائم کے معاملات میں اسے گواہ نہ بنایا جائے۔ اس سلسلے میں جیو چینل پر BA پاس میڈیا اسکالر کا ایک سوال و جواب سنیں۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورت کی گواہی تسلیم نہیں کی جاتی تھی تو آج ہمیں عورت کی گواہی کو تسلیم کر لینا چاہیے؟ جی بالکل، کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اب آپ فیصلہ کریں کہ 15ویں صدی میں یہ BA پاس میڈیا اسکالر آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا میسج بتا رہا ہے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل ایک متوازی دین اور ذاتی سوچ کو اسلام کے نام پر پیش کر کے آپ کو گمراہ کر رہا ہے؟ ایک مرتبہ اس سوال و جواب کو پھر سنیں اور فیصلہ کریں کہ آپ کی نجات اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے دین پر چلنے میں ہے، یا 15ویں صدی کے غامدی کے دین پر چلنے میں ہے۔ یا آپ نے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر نبی کے دور کی بات ماننے کا وعدہ کیا ہے، یا نبی کا کلمہ پڑھ کے اس کے بالمقابل اور برعکس غامدی کی بات ماننے کا وعدہ کیا ہے؟ قیامت کے دن آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر اور آپ کی شفاعت کے منتظر ہیں، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ 15ویں صدی کا یہ BA پاس میڈیا اسکالر وہاں آپ کے کسی کام آئے گا؟ فیصلہ سوچ سمجھ کر کیجئے گا، ہر شخص نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں عورت کی گواہی کی بابت کتب حدیث میں پہلی صدی کی جلیل القدر ہستیوں کے موقف کی طرف۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت نمبر 28714 میں ہے، مضت السنۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والخلیفتین من بعدہ اللہ تجوز شہادت النساء فی الحدود۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آپ کے دو خلفاء کے دور میں اس بات پر عمل رہا کہ عورت کی گواہی حدود کے معاملات میں قبول نہیں کی جائے گی۔ نیز مصنف عبد الرزاق میں روایت نمبر 15405 اور حضرت قتادہ سے روایت نمبر 13373، نیز اسی مصنف عبد الرزاق میں امام شعبی سے روایت نمبر 13374 اور امام اعمش سے روایت نمبر 13375 اور امام حسن بصری سے روایت نمبر 15402 اور امام مکحول سے روایت نمبر 15408 اور حضرت عبد الرحمن سے روایت نمبر 15410 میں ہے کہ حدود و جرائم میں عورت کی گواہی قبول نہیں ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت حسن بصری سے روایت نمبر 28719 اور امام مکحول سے امام ابراہیم سے روایت نمبر 28716، حضرت عامر سے
روایت نمبر 28,717، حضرت حماد سے روایت نمبر 28,721، حضرت ضحاک سے روایت نمبر 28,720۔ ان 6 روایات میں ہے کہ حدود و جرائم میں عورت کی گواہی قبول نہیں ہے۔ سنن کبریٰ بیہقی میں حضرت ابراہیم سے روایت نمبر 20,528 اور سنن سعید ابن منصور میں روایت نمبر 877 اور 878، امام شعبی سے روایت نمبر 881، جبکہ مسند ابن الجعد میں حضرت ابراہیم سے منقول ہے کہ حدود و جرائم میں عورت کی گواہی نہیں لی جائے گی۔ یہ کل 20 روایات ہیں۔ پہلی صدی کی ان جلیل القدر ہستیوں کی روایات کے مد مقابل 15ویں صدی کا ایک بی اے پاس میڈیا اسکالر جس کا علم و عمل آپ کے سامنے ہے، وہ مغربی ایجنڈے کی نمائندگی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ عورت کی گواہی قبول کی جائے گی، اور اس نے اپنے اس موقف پر قرآن، حدیث، اجماع امت کا کوئی حوالہ پیش نہیں کیا۔ کیا ہی بہتر ہوتا کہ موصوف نے امت مسلمہ کی ان جلیل القدر ہستیوں کے مد مقابل یہ بولنے سے پہلے اپنا قد تو ناپ لیا ہوتا۔ جیو چینل کے افتخار صاحب نے بجا کہا اور سچ کہا۔ میرے نزدیک وہ چیزیں دیکھنی چاہیے۔ آپ کے نزدیک نہیں، آپ دیکھیں سر، ود آل ریسپیکٹ یو سر، آپ کو اتھارٹی تو نہیں ہے۔ محترم سامعین، اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں جرائم میں عورت کی گواہی کی بابت امت مسلمہ کا اجماع، اور اس اجماع امت کے مد مقابل 15ویں صدی کے ایک بی اے پاس میڈیا اسکالر کا موقف۔ 3ری صدی ہجری کے امام مروزی نے اپنی کتاب اختلاف الفقہا میں لکھا ہے کہ مالی معاملات میں عورت کی گواہی قبول ہونے اور جرائم میں عورت کی گواہی قبول نہ ہونے پر اجماع ہے۔ 6ٹی صدی ہجری میں امام بغوی نے تفسیر معالم التنزیل جلد 1 صفحہ 393 پر، 8ویں صدی ہجری میں مشہور مفسر امام خازن نے تفسیر لباب التنزیل جلد 1 صفحہ 215 میں، ابو حفص دمشقی نے تفسیر لباب التاویل جلد 4 صفحہ 495 میں، 10ویں صدی ہجری کے امام شربینی نے تفسیر السراج المنیر جلد 1 صفحہ 187 میں، 12ویں صدی ہجری کے امام اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان جلد 2 صفحہ 392 میں، 14ویں صدی میں شیخ وہبہ زحیلی نے تفسیر منیر جلد 18 صفحہ 143 میں لکھا ہے کہ جرائم میں عورت کی گواہی قبول نہ ہونے پر اجماع اور اتفاق ہے۔ امت مسلمہ کی تاریخ میں عورت کی گواہی کی بابت امت مسلمہ کے اجماع کے بالمقابل 15ویں صدی کے بی اے پاس میڈیا اسکالر کا موقف سنیے۔ کہ جب امت کا اجماع ہے کہ حد کے معاملے میں عورت گواہی نہیں دے سکتی، تو آپ کو اس اجماع کی مخالفت کیوں مناسب قرار نظر آتی ہے؟ اجازت دیجیے مجھے بات کرنے کی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک اجماع وہ ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کو روایت کرتا ہے، وہ میرے نزدیک حجت ہے۔ ایک اجماع فہم کا ہے، ایک زمانے میں لوگوں نے ایک بات پہ اتفاق کر لیا، اب ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے تو ہم اس کو ختم کر دیں گے۔ اس سلسلے میں ہم 2 بنیادی گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ گزارش نمبر 1، موصوف میڈیا اسکالر نے عورت کی گواہی کی بابت اپنا موقف تو پیش کیا، لیکن اس موقف پر قرآن و حدیث یا اجماع امت سے کوئی دلیل پیش نہ کی، چونکہ اس موقف پر ان کی دلیل اقوام متحدہ کا ایجنڈا، ہیومن رائٹس کا منشور، مغرب کا سیکولر مشن اور NGOs کے اہداف ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن و سنت اور اجماع امت کے حوالے سے ان کے دامن میں کچھ نہیں ہے۔ گزارش نمبر 2، اسی چینل ٹاک کے دوران اینکر پرسن نے گواہی کی بابت اجماع کا حوالہ دیا تو میڈیا اسکالر نے 2 طرح کے اجماع کا ذکر کیا۔ اجازت دیجیے مجھے بات کرنے کی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک اجماع وہ ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کو روایت کرتا ہے، وہ میرے نزدیک حجت ہے۔ ایک اجماع فہم کا ہے، ایک زمانے میں لوگوں نے ایک بات پہ اتفاق کر لیا، اب ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے تو ہم اس کو ختم کر دیں گے۔ ہم علم کی دنیا میں بجا طور پر سوال کرتے ہیں کہ میڈیا اسکالر، آپ نے اجماع کی 2 قسمیں بنائیں، آپ اجماع کی اس تقسیم پر قرآن و سنت سے کوئی دلیل پیش کر سکتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ میں ایک اجماع کو مانتا ہوں، دوسرے کو نہیں مانتا۔ اجماع کی بابت اس تفریق پر آپ قرآن و سنت سے کوئی دلیل پیش کر سکتے ہیں؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ امت مسلمہ کی تاریخ میں
اجماع کی اس تقسیم اور پھر ایک کو ماننے اور دوسرے کو نہ ماننے کا کوئی تذکرہ ملتا ہے؟ اگر نہیں اور ہرگز نہیں تو آپ امت مسلمہ کے بالمقابل تنے تنہا کھڑے ہیں۔ محترم سامعین، آمنہ کے در یتیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ہستی ہیں جن کی مبارک زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اور ہر جملہ ہمارے لیے حجت اور دلیل کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن امت کا کوئی فرد بذات خود حجت اور دلیل یا اتھارٹی نہیں ہے۔ اس بی اے پاس میڈیا اسکالر کو شاید یہ خوش فہمی یا غلط فہمی ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہی دین ہے، چاہے ان کے پاس قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہ ہو۔ جرائم کی بابت عورت کی گواہی کے بارے میں بھی وہ امت مسلمہ کے فہم اور اجماع کے مقابلے میں اپنا فہم منوانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے جیو کے اینکر پرسن افتخار صاحب نے بڑی وضاحت سے کہہ دیا، میرے نزدیک وہ چیزیں دیکھنی چاہیے۔ آپ کے نزدیک نہیں، آپ دیکھیں سر، ود آل ریسپیکٹ یو سر، آپ کو اتھارٹی تو نہیں ہے۔ محترم سامعین، اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے قرآن و سنت، صحابہ کرام، تابعین و تبع تابعین اور پوری امت مسلمہ والی بات ماننی ہے یا 15ویں صدی کے بی اے پاس میڈیا اسکالر کی بات ماننی ہے جو مغربی ایجنڈا ہے، یورپ کا سیکولر منشور ہے اور بیرونی این جی اوز کا ٹاسک ہے جو یہ میڈیا اسکالر اسلام کے نام پر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون